بحمدی تعالیٰ پچھلے 3 دنوں سے بعد نماز مغرب اس مسجد جامعہ غوثیہ داتا گنج بخش غوث العظم سوسائٹی اسلام پورہ کی زیر نگرانی حج کا تربیتی پروگرام جاری ہے، جس میں قبلہ مفتی علی حسن صاحب فضائل حج بھی بیان فرما رہے ہیں اور تقوی کی اہمیت اور انسان کو ثمرات اور پھل کیسے ملتے ہیں، اور بندہ ناچیز چند مسائل حج کے میں نے جو عرض کیے ہیں۔ اور آج میں نے آپ کی خدمت میں جو چیز عرض کرنی ہے کہ جب حج بیت اللہ سے فارغ ہوتے ہیں وہ لوگ جو پہلے مدینہ منورہ نہیں جا سکے، ہاں جو پہلے مدینہ منورہ جا چکے ہیں حج سے پہلے، جن کی فلائٹیں تھیں مدینہ منورہ، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کیسے دینی، ادھر سے فارغ ہوتے ہیں جاتے ہیں تو حاضری کیسے دینی۔ اصل میں اس میں بھی بڑی ایک اہمیت اور آداب حاضری بڑی ضروری چیزیں ہیں، سیکھیں، توجہ کرنا، غور و فکر کرنا۔ تو جو پہلے دوست جاتے ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے تو عام لباس میں، لیکن لباس صاف ستھرا خوبصورت، اور علماء کرام فرماتے ہیں مفتی نظام کے نیا لباس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ طیبہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں، خوشبو لگائی ہوئی ہو، بڑا صاف ستھرا پاکیزگی کا ماحول، ذہنی طور پر، دماغی طور پر، فکر کے طور پر، خیالات کے تصورات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ طیبہ کی حاضری مقصود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من زار قبری واجبت لہ شفاعتی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور میں نے ائمہ کرام کے اقوال پڑھے، ان میں جو سامنے مین چیز آئی کہ کوئی یہ مت سوچے کہ میں قبر پر جا رہا ہوں، قبر انور پر، بلکہ یہ تصور ہو کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ طیبہ میں حاضر ہو رہا ہوں، یعنی قبر والا تصور نہ ہو، قبر انور والا، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ طیبہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے میں جا رہا ہوں۔ اب وہ انتظامی امور ہیں، جب رش ہوتا ہے، گیدرنگ ہوتی ہے، تو وہ باب السلام کی طرف سے داخل کرتے ہیں حجاج کرام کو، زائرین کو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہوئے بڑے ادب کے ساتھ، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینی، کوئی اگر آپ کو کوئی کچھ کہتا ہے یا تکلیف ہوتی تو صبر کا مظاہرہ، کیونکہ صحابہ کرام کی کیفیات ہمارے سامنے جب مطالعہ کرتے ہیں کہ صحابہ کرام ایسے بیٹھتے تھے آقا کی اپنا بارگاہ طیبہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ سروں پر جانور بیٹھ جاتے تھے کہ درخت کی مانند، کہ وہ بالکل وہ ادھر ادھر حرکت کرنا یا بولنا اونچی آواز، اور جو قرآن کریم نے آداب سکھائے، یا ایھا الذین آمنوا، یا اپنا اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ طیبہ میں اونچی آواز میں بڑے ادب کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ باب السلام سے داخل ہوتے جائیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کریں۔ شیخین جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بارگاہ میں سلام پیش کریں ترتیب سے، سرکار کی بارگاہ میں اپنی درخواستیں پیش کریں، اور قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا مفہوم سامنے ہونا چاہیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، جاؤکا، محبوب تیرے در انور پر آ جائیں، تیرے در اقدس پر، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اب تم نے بھی بارگاہ رب العزت میں سرکار کا وسیلہ دے کے استغفار کرنا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بارگاہ رب العزت میں تمہاری شفاعت پیش کریں، سفارش کریں۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یہاں پر تاکیدیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لازمی طور پر تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ کون مسلمان ہے کہ جس سے غلطیاں کوتاہیاں زندگی میں نہیں ہوتی، سوائے اللہ ماشاء اللہ جو اہل اللہ مقربین، مجتہدین، علماء ربانیین، رہبانیین، جماعت ہی علیحدہ ہے، عام انسان کی بات ہو رہی ہے۔
تو بارگاہ رسالت میں اس ادب سے کہ اپنے آپ کو مجرم تصور کر کے، گناہ کا تصور لے کر، گناہوں کا ڈھیر اپنے سر پر رکھے ہوئے سن کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اب عاجزی کے ساری سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ طیبہ میں جو دعائیں کرنی ہے، گڑ گڑانا ہے، رونا ہے۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ کے فتویٰ کے مطابق عام طور پر لوگ جاڑیوں کو چومنے کی کوشش کرتے ہیں، ہاتھ لگانے کی، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ ہے اس قابل، بلکہ صوفیہ کرام علماء ربانیین تو آپ بھی فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ ہیں اس قابل یا ہمارے ہونٹ ہیں اس قابل کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاڑیوں کو چوما جائے یا چھوا جائے۔ عقیدتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اپنا مقام، اپنا مرتبہ بھی سمجھے اور سرکار کا مقام بھی سمجھے۔ تو لہذا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا فتویٰ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ 3 فٹ یعنی کچھ دور کھڑے ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاڑیوں سے سرکار کی بارگاہ میں جو ہے وہ اپنی نیاز مندانہ درخواستیں پیش کریں۔ اس کے بعد موقع ملتا ہے بلکہ کرنا چاہیے کہ ریاض الجنہ، ریاض الجنہ ستون جسے ستون توبہ کہتے ہیں، استوانہ توبہ، یہ سارے وہاں موجود ہیں۔ وہاں بیٹھ کر ریاض الجنہ کے اندر بھی کوشش کریں کہ اپنے نوافل ادا کریں، بلکہ وہ خود رہنمائی کرتے ہیں، اور وہاں جتنے نوافل ہو سکے، جتنا یا وقت ہو سکے گزار سکیں آسانی سے، دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی موقع دینا ہے، کیونکہ رش ہوتا ہے، دوسروں کے لیے بھی جگہ بنانی ہے، اپنے لیے بھی ریاض الجنہ کے اندر نوافل بھی پڑھیں اور ریاض الجنہ کے اندر بیٹھیں بھی، اللہ اللہ بھی کریں، درود پاک پڑھیں سرکار کی بارگاہ میں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ میرے ممبر اور میرے حجرہ کے درمیان جنت ہے، وہ ریاض الجنہ اور یہ مقام جتنا بھی ہے یہ جنت کا ایک مقام ہے، ٹکڑا ہے آپ کا۔ جس نے دیکھنی ہو جنت و مدینہ دیکھا ہے، یہ شاک جو ہوتے ہیں وہ ترجمانی کرتے ہیں جب شعر کی شکل میں، تو یہ نہیں ہوتا، قرآن و حدیث کے مطابق بات چل رہی ہے، جو صحیح شاک ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو ریاض الجنہ کا جو یہ حکم ہے اس میں بیٹھنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، نوافل پڑھنا ہے۔ پھر وہ جو پچھلی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اطہر کی بیک سائڈ ہے، اصحاب صفہ، صحابہ کرام جہاں پر ہوتے تھے اور صحابہ کرام بیٹھتے تھے طالب علم کی شکل میں، یونیورسٹی کہہ لیں آپ، مسلمانوں کی پہلی یونیورسٹی، وہاں پر بیٹھے، موقع ملتا ہے وہاں قرآن کریم پڑھیں، درود پاک پڑھیں، وظائف پڑھیں، ذکر اذکار کریں۔ اور زیادہ سے زیادہ علماء کرام نے جو چند احتیاطی باتیں لکھی ہیں، وہ بیت اللہ شریف کا ماحول ہو یا روزہ اطہر کی حاضری ہو، ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے، لوگوں کو کی طرف دیکھنے کی بجائے، کیونکہ دنیا کا حسن وہاں اکٹھا ہوتا ہے، مختلف زبانیں، مختلف شکلیں، مختلف رنگ و روپ، تو مطلب ایک تصور جاتا ہے، بندہ دوسروں کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ علماء حقہ فرماتے ہیں کہ وہاں ان مقامات پر جا کر سارے تصورات بھول جائیں۔ بیت اللہ شریف میں ہے تو بیت اللہ شریف پر نظر رہے، کیونکہ بیت اللہ شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے، آب زمزم پینا عبادت ہے، یہ سارے عبادت کے معاملات ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ بیت اللہ شریف کی طرف دیکھیں اگر بیت اللہ شریف میں ہے، اور اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کے پاس ہے تو وہاں تصور یہ لے کر بیٹھیں کہ میں سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں۔ کسی اور کو ادھر ادھر دیکھنا، مشورہ دینا، رائے دینا، بات چیت کرنا دنیاوی حوالے سے، اس سے پرہیز کریں، کیونکہ جتنا وہاں ادب اور جتنا مانگ لیں گے اتنا ملتا چلا جائے گا۔ اگر آپ نے توجہ ہٹا لی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے تو ملے گا کیسے گا آپ کو؟ اور وہ اشعار تو مجھے بہت کم آتے، میں بہت کمزور ہوں۔ نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا شعر کہ وہ دیکھ بھلا ہو، وہ دینے والے کا جو شعر کا مفہوم ہے، یہ دے کر کہتے ہیں اور مانگ، مطلب آپ مانگنے والے ہوں، آپ کا صرف اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ آپ مانگنے کے لیے وہاں پر بیٹھے۔ تو جب مانگنے کے لیے بیٹھے ہو تو پھر توجہ کے ساتھ کہ کب بلاوا آ جائے کہ سرکار نظر کرم فرما دے، آؤ بھائی میں تجھے بھی عطا کر دوں۔ اس لیے ادھر ادھر دیکھنا، سائڈوں پر لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا، ہاں اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی صاحب علم بندہ بیٹھا ہے، کوئی صوفی ٹائپ بندہ، نیک بندہ، ولی جو جانتا ہے معاملات کو، اولیاء اعظام بھی وہاں پر بے شمار ہوتے ہیں، ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ بندہ میرا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ جو سمجھ نہیں آ رہا تو ٹھیک ہے، وہ ضرورت ہے، وہ بھی روزہ اطہر کے حوالے سے، حاضری کے حوالے سے، دنیاوی باتیں، سیاسی معاملات، یہ چیزیں ان سے پرہیز کرنی، جتنا بھی ہو سکے پرہیز کریں۔
جہاں پر جتنا وقت زیادہ ہو سکے گزارے. اس کے بعد پھر وہ آپ کو باب جبرائیل سے باہر نکالتے ہیں. یہ انتظامی معاملہ ہوتا ہے جو سرکار کے روضہ اطہر کی طرف آتے ہیں. چونکہ وہ رش اتنا ہوتا ہے کہ آپ واپس نہیں جا سکیں گے، تو ایک طرف سے باب السلام سے انسان کو وہ لوگوں کو داخل کرتے ہیں، باب جبرائیل سے باہر نکالتے ہیں. اور باب جبرائیل کے حوالے سے بھی کہ وہاں پر بھی بیٹھے ہیں، وہاں پر بھی اللہ اللہ کریں. کیونکہ وہ شعر کا مفہوم ہے کہ میں نے جبرائیل کو کہتے یہ سنا، مفہوم عرض کر رہا ہوں شعر، کہ جہاں دستک بھی دینی ہے تو ناخن کے ساتھ، اپنی پلکوں کے ساتھ، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ طیبہ میں، یعنی اونچا نہیں بولنا، بڑی آہستہ کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ طیبہ سے جب باہر نکلنا ہے باب جبرائیل سے، تو سلام پیش کر کے سرکار کی بارگاہ میں اس طریقے سے یہ حاضری ہوگی. اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب روزہ اطہر پر جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ پائندہ سریال جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے وہ کسی نہ کسی کو صدقہ کر کے جائیں. قرآن کریم میں بھی ہے 28واں پارہ سورہ مجادلہ کا 2 رکوع کہ کچھ نہ کچھ صدقہ کر کے جاؤ. اگرچہ یہ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا امت مسلمہ پر، رب نے فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ تو صدقہ کر کے آؤ، لیکن ہر بندے کے اندر یہ نہیں گنجائش نہیں کیفیت تھی. رب نے کرم فرمایا سرکار کی رحمت کے صدقہ معاف ہو گیا. لیکن اہل محبت آج بھی جتنی توفیق ہو سکے حسب توفیق صدقہ خیرات کر کے جائیں، باہر کسی نہ کسی کو دے کر جائیں. اور خاص طور پر یہ جو خدام ہوتے ہیں ان لوگوں کی خدمت کرنا، یہ اجمی ہوتے ہیں ہمارے ساتھی پاکستانی ہندوستان وغیرہ کے لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، خدمت گزار ہوتے ہیں، ان لوگوں کی خدمت کریں. جتنے دن بھی حاضری ہونی اسی طریقے کے ساتھ کرنی ہے. اس کے بعد 40 نمازیں بھی ہم نے پوری کرنی ہے یہاں پر. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے 40 نمازیں مسجد نبوی شریف میں لگاتار پڑھ لی ان کے لیے شفاعت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واجب ہو جاتی ہے، بخشش ہو جاتی ہے لوگوں کو. اور میرے محترم خاص چیز جس کا ایک دنیاوی رسم و رواج ہے اس کے حوالے سے دیکھا دیکھی، اصل چیز ہے خلوص. جس طرح کے بزرگان دین کے واقعات ہم پڑھتے رہتے ہیں، یہ بعض واقعہ نہیں ہوتا، یہ حقائق ہوتے ہیں. حضرت عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کرنے کے لیے جاتے تھے، واپس سرکار کے روزہ پر حاضری ہوتی، واپس آتے تو سرکار کا حکم ہوتا تھا جامی جاؤ اور پھر بھی آنا. یعنی یہ منازل ہوتی. چلو ہم وہ جامی تو نہیں بن سکتے، نہ ہم بلال حبشی بن سکتے ہیں، نہ سلمان فارسی بن سکتے ہیں، میری جامی والی ٹور نہیں. بات یہ ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ تو خلوص نیت، کچھ تو وہ تصور لے کر جائے کہ میں کس بارگاہ میں آیا ہوں. اور وہاں تھوڑا نہیں مانگنا، وہاں جتنا مانگتے چلے جائیں وہ تو در اقدس رہتا ہے کہ جہاں کمی کسی چیز کی نہیں. بڑے بڑے واقعات ہیں، میں چونکہ وہ ہمارا مقصد اور ہے یہاں آج کا حوالے سے، ورنہ عام موضوع تقریر ہو تو بڑے بڑے واقعات ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ طیبہ میں جو ہے وہ حاضری کی اور ان ساری چیزوں کی. تو بہت زیادہ مانگنا سرکار کی بارگاہ، وہاں تو رحمت کے سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہیں. جتنا کوئی اپنی مرضی سے لے آئے، اپنا دامن اپنا پھیلا کر سنبھال لے، اتنا کام ہے اس کا. وہاں کمی نہیں، آپ کا دامن تنگ آ جائے گا، عطا کرنے والے کے لیے کمی نہیں. بار بار مانگنا ہے، بہت زیادہ مانگنا ہے، امت مسلمہ کے لیے مانگنا ہے سرکار کے. اور میں ایک چیز عرض کیا کرتا ہوں جو بات میں سمجھا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ کے احوال سے بھی یہ چیز سامنے آتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اس میں ہے کہ سرکار کی امت کی بھلائی کے لیے دعائیں کی جائیں. سرکار اپنی امت کے لیے روتے رہے، سرکار کی امت کی بخشش کے لیے دعائیں کی جائیں، کیونکہ سرکار چاہتے ہیں کہ میری امت بخشی جائے. جب آپ سرکار کی امت کے لیے بخشش کے لیے سرکار کی بارگاہ میں بھی دعائیں کریں گے، بیت اللہ شریف میں بھی کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اور سرکار بھی خوش ہوں گے. 40 نمازیں بھی ہم نے پوری کرنی ہے وہاں پر. اس کے بعد جنت البقیع ہے، وہاں جو صحابہ کرام کے مبارک قبروں کے اب تو نشانات ہیں، مزارات تو نہیں ہیں. اگر کوئی رہنمائی کرنے والا صحیح دوست مل جائے، ان قبروں پر بھی حاضری کا موقع ملے تو قبروں پر بھی حاضری دے. صحابہ کرام کی قبریں دیکھی، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک، جناب اما فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ ہوں. تو یہاں جنت البقیع کا منظر اور ماحول، وہاں جائیں، فاتحہ پڑھیں اور تصور وہ سامنے لائیں، ان کے مقامات، ان کی عظمتیں. اور ان کے حضرت خواجہ بزرگوں کے بارے میں نے ایک عالم دین سے سنا، پڑھا نہیں میں نے،
کہ آپ جنت البقیع کے اندر گئے تو خواہش یہ تھی کہ مجھے موت یہاں آ جائے، لیکن وہ ایک نظام باری تعالیٰ ہے، وقت کا تعین ہے کہ کب موت آنی۔ تو آخری وقت جب واپسی آنے کا وہ وقت آیا تو انہوں نے اپنے ناخن اتارے اور اپنی داڑھی کی بال کچھ لے کر تو وہاں جنت البقیع کے کونے پر مٹی کے نیچے دے کر عرض کی آقا میں جسم کا کچھ حصہ آپ کی بارگاہ میں رکھ کر جا رہا۔ نسبت یعنی اصل نسبتیں جنہیں آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ نسبتوں کی بڑی لاج ہوتی ہے۔ تو جنت البقیع کی زیارت، اس کے بعد شہداء احد مقام احد پر جائیں، جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک یا دیگر شہیدان احد جو ہے، شہداء احد جو ہے، ان کی قبروں پر جائیں۔ اور میں نے علماء کرام کو سنا، اور حقیقت بھی ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر جا کر سوال کریں تو آج بھی ملتا ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو مسائل سے ہٹ کر ایک چھوٹا سا واقعہ بھی اس حوالے سے، حقیقی واقعہ ہے، پر وہ کتاب بہت بڑی تھی، وہ بابا غلام سلطان ایک بار میں ادھر نہیں جاتا۔ یہ جلندھر سے کسی حوالے سے پہنچے تو مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، اس دور میں ان کے ڈیرے میں چلے گئے۔ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ سرکار کے جتنے مہمان آتے تھے، اس وقت وہ غربت کا دور ہوتا تھا، انتظامات اور چیزیں نہیں ہوتی تھی، وہ خدمت کرتے تھے سرکار کے مہمانوں کی۔ ایک دن وہ ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بابا غلام سلطان سے کر لگے، اس وقت یہ نوجوان تھے، 84 میں ان کا وصال ہوا کہ بیٹا غلام رسول سرکار کے مہمان آ رہے ہیں اور آج لنگر شریف میں وقتی طور پر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے سائیکل کا دور تھا، سائیکل پکڑا، میں میدان احد میں گیا اور جناب امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک پر بیٹھ کر میں نے فریاد کی، استغاثہ کیا، درخواست پیش کی کہ آپ کے مہمان آ رہے ہیں اور ہمارے پاس آج اہتمام نہیں ہے لنگر شریف کا، مہمان آپ لوگوں کے نظر کرم فرمائیں۔ کہتے میں یقین کامل کے ساتھ واپس آیا، مسجد نبی شریف میں نماز عصر پڑھی، ایک بندہ بزرگ ہے، سفید چادر لی ہوئی اور وہ نقاب کی کیفیت ہے، کہتا غلام رسول بات سن۔ میں بھاگ کر گیا تو اس نے ایک تھیلی پکڑائی درم و دینار کی اشرفیوں کی بھری ہوئی، کہتے میں نے پکڑ لی تو میں دیکھ پوچھنا چاہ بھی کون ہے، تو بتا رہا ہے برج میں لیا، مولانا ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ آپ بڑے خوش ہوئے، گل کرنے لگے بیٹا بندہ تلاش کرو، اس لیے کہ یہ قرض ہے، ہم نے بھیک تو نہیں مانگنی نا کسی سے، یہ ہوتا ہے خوددار لوگوں کا کہ قرض ہے بندہ تلاش کرو، ہم نے واپس بھی کرنا ہے۔ کہتے ہیں اگلے دن پھر میں گیا قبر مبارک پر جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، اور جا کر وہاں میں نے وہ پڑھتا رہا، استغاثہ پیش کیا تو مجھے اونگ آ گئی، مقدر جاگ اٹھے، جناب امیر حمزہ رضی اللہ عنہ خواب میں وہ تشریف لائے، اونگ آ گئی مجھے تو خواب کی کیفیت کرنے لگے بیٹا غلام رسول تو نے آ کر کہا تھا نا مہمان آ رہے ہیں، پھر اہتمام کرنا تو ہماری ذمہ داری تھی نا، اب قرض کس چیز کا ہے؟ یعنی یہ پریشان نہ ہو آپ، یہ قرض نہیں ہے آپ کا، یہ ہمارا اہتمام، ہمارے مہمان تھے، ہم نے اہتمام کر دیا، تو آج بھی عطا کرتے ہیں۔ تو ان شہداء احد کی قبروں پر جانا، اس کے بعد باقی زیارات ہیں، مسجد قبلتین ہے، 2 قبلوں والی مسجد یا دیگر مساجد ہیں، ان کو زیارتیں کرنا، یہ مسجد نبی شریف کی مسجد بلال ہے، مسجد صدیق اکبر ہے، مسجد علی ہے وغیرہ، مسجد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ مسجد نبی کے آس پاس آبادیوں میں یہ مسجد ہے۔ اور ایک مسجد بڑا آسان سا نام ہے، میرے نام سے تھے، گیٹ نمبر 37 کے قریب ہے، نہیں مسجد قباء شریف کا ہے، ایک اور مسجد نبی شریف سے باہر نکلتے ہیں نا جناب، تو 4 دیواری کے اندر ہی ہے مسجد، وہ مسجد نام ذہن سے نکل گیا، میں نے بھی زیارت کی، یہ غمامہ، مسجد غمامہ، وہ مسجد ان کی زیارت کرنا۔ ہاں مسجد آپ نے قباء شریف کا ذکر کیا، قباء شریف میں ہر روز جا کر جو بندہ مدینہ پاک سے جاتا ہے مسجد قباء کی زیارت کے لیے 2 نوافل ادا کرتا ہے تو ایک مقبول حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے اس پر۔ اس لیے میں نے اکثر و بیشتر لوگوں کو دیکھا کہ جو مسجد قباء شریف کی حاضری کے اندر ناغہ نہیں کرتے تھے، یعنی فجر نماز مسجد نبی شریف میں پڑھ کر باہر گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، وہ مسجد قباء شریف میں لے جاتی ہیں۔ اس وقت تو سن 16 میں 4 ریال تھے ایک طرف کے، اب تو ظاہر ہے کہ زیادہ ہوں گے، یہ پیدل بھی ہے لیکن پیدل راستے میں کچھ خطرات ہیں۔ اچھا راستہ بنا دیا، اور وہ درمیان میں سیدھا کافی قریب بنتا ہے، 2 میل کی پتہ نہیں کتنا بنتا ہے، تو بہرحال وہ ویگنیں بھی لے جاتی ہیں، تو ویگنوں میں بھی جائیں آپ۔ مسجد قباء شریف کی حاضری ہر روز کوشش کرے کہ مفت کا ثواب ہے حج اور عمرے کا، وہاں پر جا کر نوافل پڑھ کر آنا، 2 نوافل کم از کم، اور اس کے بعد زیادہ 4 8 10 قرآن کریم کی تلاوت، اور جتنا بھی وقت گزارا جائے، چونکہ قباء وہ مقام ہے کہ جہاں کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف لائے تھے سرکار، اور یہاں پڑاؤ کیا تھا، یہاں ڈیرا لگایا تھا، پھر بعد میں سرکار
یثرب آئے، مدینہ پاک بڑھ گیا، پھر سرکار بعد میں وہاں تشریف لائے تو مسجد قباء شریف کی زیارت اور دیگر زیارتیں کرنے کی بھی کوشش کریں، اور جب وہاں سے واپس آپ نے تشریف لانا ہے، واپسی ہونی ہے، تو سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے، اور کیفیت اہل اللہ کی تو یہ رہی کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، رونے کی کیفیت ہوتی تھی کہ سرکار کا سے اب جدائی ہو رہی، دوسرے لفظوں میں آپ کہہ رہے ہیں، یعنی بہت مشکل، اہل محبت جو ہوتے ہیں بہت مشکل ہوتا ہے ان کے لیے روزہ اثر سے واپس آنا، لیکن ظاہر ایک نظام ہے، نظام دنیا ہے، آپ نے آنا ہے، نظام ریاستی انتظامات ہوتے ہیں، آپ نے واپس آنا ہے، لیکن کیفیت یہ ہو کہ سرکار کی بارگاہ میں میرا دل و جان، یعنی ہر چیز گویا کہ آپ جو ہے سرکار کی بارگاہ میں چھوڑ کر آ رہے ہیں، جسم تو آپ نے لانا ہے نا، اپنی حاضری، اپنے تصورات، اپنی محبتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ساری آپ نے چھوڑ کر آنی۔ تو اس حوالے سے ادب کے حوالے سے میں ایک اور چیز عرض کر دوں، ذرا توجہ، قابل چیز توجہ، جو یہ چیزیں ادب پہلی چیز ہے، باقی معاملات و مال وہاں پر ہوتے ہیں، آپ کے عاملین، آپ کے ساتھ جو معلمین وہ ہوتے ہیں، وہ رہنمائی کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ چیزیں جو میں عرض کر رہا ہوں، علماء کرام نے ایک پروگرام میں بیان فرمایا کہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے لیکن جلالی طبیعت کے تھے، یہ اس دور کی بات ہے کہ جب اونٹوں پر لوگ جدہ شریف سے سفر کرتے تھے اور مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ، یہ اس زمانے کی بات ہے جب گاڑیاں نہیں تھیں، بزرگ تھے، جلالی تھے، تو وہ مکہ معظمہ کی حاضری، اس کے بعد انہوں نے مدینہ پاک جانا تھا، ایک اونٹ والا نوجوان بچہ تھا، کوئی 13-14 سال کی عمر کا، وہ غربت تھی، لوگ وہ کیا کہتے ہیں مزدوری کرتے تھے، سواریاں جانی لانی، یہ ان کا معمول تھا، اکثر و بیشتر خاندان، آج بھی یہی ہے کیفیت ہے، جو ٹیکسیاں یا ویگنے والے، یہ بھی مزدوری ہے، اور کیا چیز ہے۔ تو بہرحال اس بچے کے ساتھ وہ بزرگ بیٹھ گئے، اب وہ بچہ تھا، اسے اونٹ چلانا نہیں آتا تھا، کچھ اونٹ بھی کمزور تھا، تو وہ بزرگوں نے کہنا بار بار تیز چلا، تیز جلدی پہنچے، لیکن وہ بچے سے، تو بچے کو کوئی تھپڑ مار دیا اس بزرگ نے، بچہ تھا سید زادہ، غریب تھا، سید زادہ تھا، اب وہ بچے کو مجبوری تھی، بچہ روتا گیا سارے راستے، کوشش ہوئی، اس نے پہنچا دیا مدینہ پاک۔ مدینہ پاک پہنچنے کے بعد اس بزرگ کی جتنی بزرگی تھی سب چھین لے گئی، روحانی کیفیت، کوئی لطف نہیں آ رہا ہے نماز پڑھنے کا، نہ قرآن پڑھنے کا، نہ سرکار کی حاضری کا، جیسے کہتے ہیں کہ ختم ہوگی ششتہ، بڑا پریشان ہوا، بڑے بڑے لوگوں کے پاس، وہاں کے علماء کرام کے پاس اس وقت کے لحاظ سے گیا، لیکن کسی نے کوئی راستہ نہ بتایا کہ وجہ کیا ہے، وہ لطف، بے مزہ زندگی کی کیفیت، جتنا وہ عرصہ 10 دن 15 دن 20 دن جتنا بھی ٹھہرنا تھا مدینہ پاک، آخر کسی نے بتایا کہ ایک خاتون آتی ہے بوڑھی، تقریباً 80-90 سال اس کی عمر ہے، تو فلاں جگہ کھڑی ہوتی ہے تہجد کے وقت، اس کے پاس جانا، وہ تیرا مسئلہ حل کرے گی۔ تو یہ گئے بزرگ، تو خاتون نے ایسے دیکھا، کہا تو سید زادوں کو تھپڑ بھی مارے اور پھر تو کیا مجھے روحانیت مل جائے، یعنی وہ بتا دیا کہ تیرا وجہ کیا بنی کہ سید زادے کا تو نے احترام نہیں کیا، پھر سرکار کے شہر کا بندہ، عام چیز کا ادب کرنا لازم ہے، سرکار کے شہر کے تھے جانوروں کا بھی احترام کرنا لازم ہے، اور تو سید زادے کو تھپڑ مارا ہے اور اب تو کہتا مجھے روحانی کیفیت ملے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بہرحال جی وہ علماء کرام فرماتے ہیں بڑا رویا، یعنی یہ کیفیت کی بے ہوشی کی کیفیت، اس وقت وہ بی بی نے کہا کہ ایک لفظ وہاں کا شو، اس طرح کا کوئی لفظ وہ بول رہے تھے کہ جا میں نے تیری حاضری کروا دی، یعنی معافی تجھے مل گئی بارگاہ رسالت سے، سرکار کی بارگاہ سے معافی دلوا دی، اب وہ روحانی کیفیت لوٹ آئے۔ اس لیے میرے محترم، مکہ معظمہ کا مقام ہو، مدینہ منورہ کا معاملہ ہو، سرزمین عرب تو ویسے ہی اہل اللہ کے نزدیک جو ہے وہ بڑی ایک عظمت ہے، لیکن وہاں مسائل کے ساتھ ساتھ آداب بھی ضروری ہے، ان چیزوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے آپ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ طیبہ کی حاضری کی سب کو سعادت نصیب فرمائے، حج کے معاملات ہمیں بھی زندگی میں وہ مواقع عطا فرمائے، عمرے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ ہمیں ان بارگاہوں کی، ان مقامات کی، ان راستوں کی ہمیں ادب کرنے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔